بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل عبد الرحمن سلفی نامی ایک بدبخت آدمی کا آڈیو کلپ سنا، جس میں وہ بڑی بے ادبی اور ڈھٹائی کے ساتھ امام المسلمین ائمہ اہل بیت میں سے ایک عظیم فرد حضرت سیدنا امام موسیٰ بن جعفر کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان اقدس میں انتہائی بے باکی کے ساتھ بے ادبی پر مشتمل جملے بول رہا تھا اور آپ پہ انتہائی نجس الزامات لگا رہا تھا۔ یہ اس بندے کی بدبختی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ادب کی دولت چھین لیتا ہے تو پھر وہ اسی طرح پاک باز لوگوں پہ حملے کرتا ہے اور اسی طرح وہ بے وقوفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اہل بیت اطہار، ان پہ قرآن مجید نے پاکیزگی کی چادر اڑائی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے تحت وہ شامل ہیں، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ اور پھر بطور خاص جو اتنی عظیم ہستی ہو، علم و فضل اور کمالات کے اعتبار سے عروج پر پہنچے ہوں، اور جو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دلبند ہو، اور 20 سال تک جنہوں نے آپ کی خدمت میں رہ کے علوم حاصل کیے ہوں اور علم و فضل کے اعتبار سے پورے کمال پہ ہوں، تقوی، پرہیزگاری، خدمت خلق، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق، ان ساری چیزوں میں جن کا مقام و مرتبہ اپنے وقت کے اعتبار سے سب سے آگے ہو، ایسی ہستی پہ لعن طعن کرنا اور ایسی ہستی پہ الزامات لگانا یہ بدبختی کی ہی علامت ہے۔ 1200 صدیوں سے امت مسلمہ کے ائمہ نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمتیں بیان کی ہیں، آپ کی شانیں بیان کی ہیں۔ کتب اسماء و رجال میں، تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں سارے ائمہ نے آپ کا ذکر بڑے بلند پایہ الفاظ کے ساتھ کیا ہے، عزت اور عظمت کے ساتھ کیا ہے، آپ کی شانوں کو بیان کیے۔ عجیب بندہ آدمی ہے کہ جسے اسماء و رجال کی کتب میں، تاریخ و سیرت کی کتب میں آپ کی عظمتیں نظر نہیں آئیں، آپ کی شانیں نظر نہیں آئیں، وہ اس طرح کے گھٹیا الزامات آپ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے التکمیل فی الجرح والتعدیل میں حضرت امام ابو حاتم رازی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، ان کے حوالے سے لکھا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے حدیث کے امام تھے اور علم کے سمندر تھے کہ آپ نے اپنے والد گرامی امام جعفر صادق، حضرت عبداللہ بن دینار اور حضرت عبد الملک بن قدامہ سے روایات آگے لوگوں تک پہنچائی ہیں، اور آپ کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے آپ سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اور آپ کے اہل بیت کے علم کو اور صحابہ کے علم کو نقل کیا، ان میں آپ کے بیٹے جناب ابراہیم اسماعیل شامل ہیں، آپ کے بھائی حسین، علی اور محمد شامل ہیں۔ اور امام ابو حاتم رازی روایت حدیث میں آپ کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں صدوق، یعنی وہ حدیث بیان کرنے میں، علم آگے پھیلانے میں بہت بڑے سچائی کے مقام پہ فائز ہیں، ثقہ ہیں، ان کی بات کو قبول کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے اماموں کے امام ہیں، اماموں کے سردار ہیں، کان عبداً صالحاً، وہ نیک مرد ہیں، پاکیزہ شخصیت ہیں، کثیر العبادت والبر والاحسان، کثرت کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے تھے، احسان کرنے والے تھے الی الخلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر۔ اسی طرح تقریب التہذیب میں امام ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ نے ترجمہ نمبر 704 میں آپ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ صدوق ہیں، عابد ہیں، عبادت گزار ہیں۔
آپ کا یہ علمی مقام و مرتبہ ہے، اور تاریخ کی گواہیاں ہیں جو ائمہ امت نے آپ کے حق میں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، اور جہاں تک آپ کی سیرت اور کردار کا تعلق ہے وہ بھی پوری امت مسلمہ کے لیے قابل تقلید ہے اور اپنی جگہ پہ قابل تحسین ہے۔ نام آپ کا موسیٰ بن جعفر ہے اور موسیٰ کاظم کے نام سے معروف ہے۔ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پینے والا، تو آپ اتنے صابر تھے اور اتنے غصے کو پینے والے تھے کہ آپ کا یہ نام کا جزء بن گیا کاظم۔ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے والے تھے اور اتنے سخی تھے اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے والے تھے کہ آپ کے گھر کا نام پڑ گیا باب الحوائج، یعنی وہ دروازہ جہاں سے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے غلام نے اسیدہ، یہ خوبصورت کھانا ہوتا ہے جو گھی میں آٹا ملا کے پکایا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ آپ کی سخاوت کا عالم، آپ کے غلام نے وہ بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا تو آپ نے بجائے اسے قبول کرنے کے وہ اسے خریدا، اور جس کھیت کا آٹا اس نے اس میں شامل کیا تھا، اس غلام کا اپنا کھیت تھا، وہ کھیت بھی آپ نے اس سے خرید لیا اور 1000 دینار میں خریدا، اور پھر آپ نے اسے آزاد بھی کر دیا۔ وہ 1000 دینار جس سے کھیت خریدا تھا وہ بھی اسی کے پاس ہی رہنے دیا، اور کھیت بھی اسے واپس پلٹا دیا اور غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ یہ آپ کا اپنے غلاموں کے ساتھ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ آپ کا تعلق تھا۔ علامہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ میں آپ کے جو حالات زندگی اس اعتبار سے بیان کیے کہ آپ کی عبادت گزاری کا ذکر کیا، آپ کی پاکیزگی کا ذکر کیا، آپ کی طہارت کا ذکر کیا، اور جس طرح دیگر ائمہ اہل بیت کوئی بنو امیہ کے ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں سے جنہیں مشقتیں اور پریشانیاں اٹھانا پڑیں، اسی طرح بنو عباس کے ظالم بادشاہوں کے ہاتھوں سے بھی ائمہ اہل بیت کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہارون الرشید کے زمانے میں 183 ہجری میں 25 رجب 183 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، قید کے اندر آپ کو زہر دیا گیا۔ تو ایک طرف تو ان لوگوں کا آپ کے ساتھ ظلم و ستم تھا، اور ایک طرف یہ بدبخت لوگ ہیں کہ اتنا لمبا عرصہ گزر گیا جن کی پاکیزگی کی ساری امت گواہیاں دیتی ہے، آج ان پہ الزام لگا رہے ہیں۔ تو حکومت وقت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ائمہ اہل بیت میں سے امت مسلمہ کے کسی بھی عظیم فرد پہ، صحابہ اکرام علیہم الرضوان پہ، کسی بھی مقدس شخصیت پہ جو حرف اٹھائے، جو انگلی اٹھائے، جو کسی کی گستاخی کرے، اس کی زبان کو کھینچ کے باہر نکالا جائے، اس کی زبان کو کاٹا جائے، اسے قرار واقعی سزا دی جائے۔ جب تک اس طرح کے بدبخت لوگ موجود ہیں امت میں اور پاکستان میں، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ امن کو ختم کرنے والے یہ لوگ ہیں، جب تک انہیں سزا نہیں دی جاتی، اور جتنا بڑا ان کا جرم ہے، اتنا بڑا اس جرم کے بدلے میں انہیں جزا نہیں ملتی، اس وقت تک یہاں فضا ٹھیک نہیں رہ سکتی۔ تو حکومت وقت سے بھی مطالبہ ہے، اور جتنے بھی ائمہ اہل بیت کے، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے تعلق دار ہیں، ان کے خدمت گزار ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ بھی آواز بلند کریں تاکہ اس طرح کے بدبخت لوگ جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کی محبت عطا فرمائے اور ان پاکیزہ لوگوں کے نقش قدم پر چلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔